ذکر لسانی کی اس ترتیب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہل رعونی، کیا یہ جو اتنی تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، سوال، دعا، درود شریف، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فیقولون لا واللہ ما رأوک، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی ذات کی قسم بالکل انہوں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی بھی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں اس آدمی کی موت سے پہلے نظر نہیں آئیں گے۔ اور جتنے لوگ عالم کشف میں اور عالم خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں، وہ یقیناً بہت سے لوگ ان میں سچے بھی ہیں اور بہت سے جھوٹے بھی ہیں، اور جو سچ بولتے ہیں انہیں رویت ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں اور ان تجلیات کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ اب تعالیٰ شانہ کی ذات پاک کا ادراک ہو گیا یا ہم نے اسے دیکھا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کو کسی صورت میں انسان کو دکھا دیتے ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے خواب میں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ذات پاک نہیں ہے بلکہ اس کی تجلیات ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مراقبہ ذات میں صوفیاء کرام کے ہاں جو تصوف کا انتہائی اور اعلیٰ درجے کا سبق ہے، وہاں پر پہنچ کے ایسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس درجے پر پہنچتے ہیں اور جن کو یہ احساس ہوتا ہے پھر ان کی خبر نہیں ہوتی، نہ ہر وہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت، اللہ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام اور محبت ان کو اس قابل چھوڑتی ہے کہ وہ اپنی زبان اس معاملے میں کھولیں۔ لیکن اس کے ساری باتوں کے باوجود علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے موت سے پہلے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ ملحد ہے، زندیق ہے، بددین ہے، بے دین ہے، وہ مسلمان نہیں۔ حق تعالی شانہ وراء الورا ہیں، اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اس سطح پہ اتر آئے کہ اس کا اور بندے کا اتصال ایسا ہو دونوں میں فرق نہ رہے، اور بندے کی ذات محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، وہ اپنی لمٹس کے ساتھ کبھی بھی اتنی ترقی نہیں کر سکتا کہ خالق کے ساتھ جا کے مل جائے۔ جو لوگ وحدت الوجود کو اس معنی میں سمجھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اور بندے کی ذات کا وجود ایک ہو جاتا ہے، اس نظریے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ داغ اور تہمت ہے اسلام کے خوشنما چہرے پہ، اور سب جھوٹ۔ وہ وحدت الوجود کوئی اور چیز، وحدت الوجود میں اور وحدت الموجود میں فرق ہے، اور یہ دونوں فرق ہمیشہ پیش نظر رکھنے چاہیے ایسی باتیں کرنے سے پہلے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اللہ آپ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف لو رعونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیں میرے بندے تو پھر کیا عالم ہو، پھر کیا حال ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ کانو اشد لک عبادتاً، اللہ آپ کی عبادت ان میں بہت بڑھ جائے، واشد لک تمجیداً، اور اللہ ان میں بہت زیادہ آپ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار وہ کریں، واکثر لک تسبیحاً، اور تیری تسبیح اور زیادہ کریں۔ اس لیے کہ بندے حق تعالی شانہ کو جب دیکھیں گے تو وہ علم سے بڑھ کر معرفت کے درجے میں آ جائیں گے، اور علم اور معرفت میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کسی چیز کو جاننے میں اور پہچاننے میں۔ جانتے بہت سے لوگ ہیں اور پہچانتے کم ہیں، تو جان اور پہچان میں جو فرق ہے وہی فرق ہے علم اور معرفت میں۔ تو جس کو اللہ کا جتنا علم بڑھ جائے گا اتنا ہی وہ انسان آہستہ آہستہ پھر پہچاننے کی حد میں پہنچے گا تو معرفت نصیب ہو جائے گی، اور علم جب معرفت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو لازمی نتیجہ اس کا بندے میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ایک عام مثال کو دیکھیے کہ جن لوگوں میں علم بڑھ جاتا ہے
ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ علم کا اضافہ بندے میں جہالت کا احساس زیادہ جنم دیتا ہے، اور علم کا اضافہ آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ تم نے جانا ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ ڈاکٹر البرٹ تھے فرانسیسی، اور 1965 میں اس کا انتقال ہوا۔ فلسفے میں اس زمانے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں سے ایک تھے۔ 1952 میں انہیں نوبل پرائز دیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم کا خلاصہ کیا ہے؟ تو بڑی اچھی بات اس نے کہی۔ اس نے کہا جب ہم زیادہ علم حاصل کرتے ہیں تو چیزیں ہماری سمجھ میں زیادہ آئیں ایسے نہیں ہیں، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں مزید پر اسرار بن جاتی ہیں۔ اور لفظ جو انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ things do not become more comprehensible, only more mysterious۔ جس آدمی کا علم بڑھ جاتا ہے اشیاء اس کے لیے زیادہ پر اسرار بن جاتی۔ دنیا میں علم آپ دیکھیں کسی زمانے میں نیوٹن کے مطابق تھا، اور اس نے ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھ کر ایک تھیوری اور ایک نتیجے پر وہ پہنچا، اور اس نے مطالعہ کیا اور اس نے علم کو آئٹم کی حد تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا شخص پیدا ہوا جس نے اسرائیل کی صدارت سے انکار کر دیا، اور وہ آئنسٹائن تھا۔ اور آئنسٹائن نے الیکٹران تک اسے پہنچا دیا۔ اور ان ساری ترقیات کے باوجود اب بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علم کی آخری حد بہت آگے ہے، انسان نے کچھ نہیں جانا۔ انسان کا علم جتنا بڑھ جاتا ہے اس کے اندر اتنی تواضع بڑھ جاتی ہے، اور علم کی زیادتی انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ مزید سیکھے، اور اسے کچھ نہیں آتا۔ اور کوئی شخص جس کو آپ صاحب علم سمجھتے ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ وہ جانتا ہے یا اس کے اندر علم کا غرور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی حقیقی علم کی ہوا نہیں لگی۔ علم کی زیادتی اور کثرت انسان میں خود تواضع کو جنم دیتی ہے، اور اس کے بعد علم کے اضافے کے ساتھ جب وہ معرفت میں پہنچتا ہے تو پھر تو اور زیادہ تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی ذات پاک کے احکامات کو، اس کی صفات پر جب غور کرتا ہے، اس کی ذات پر غور کرتا ہے، اس کی قدرت کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو روز بروز یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور اللہ کی ذات سب کچھ۔ اور جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور اس کا یقین اس حد تک اس معاملے میں پہنچ جائے جیسے سورج اور چاند کا یقین، جیسے رات اور دن کے ہونے کا یقین انسانوں کو ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جب کسی شخص میں اللہ کی معرفت اور اس کے احکامات کے علم کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بس یہی اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہی اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، یہی زمین میں فساد نہیں مچاتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حکومتوں کے اہل ہوتے ہیں۔ اس لیے بندے اگر اللہ کے احکامات کو جاننے لگ جائیں اور بندوں کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہو جائے تو ان میں جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ تواضع ہے، عاجزی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صاحب علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہستی کا ادراک اسے ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں عام لوگوں سے بہت بلند و بالا ہوں اور میرے تو ساتھ کیا کہیں گے اور لوگ آخر کیوں نہیں مجھ سے رجوع کرتے، یہ اس قسم کی باتیں یہ جہالت کے نتیجے ہیں، علم کے نتیجے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی مخلوق میں وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو جس شخص کا علم اسے تواضع اور عاجزی نہ سکھائے اسے بار بار غور کرنا چاہیے کہ کہاں پر غلطی ہے
اور میرے علم کا پودا اس میں تواضع کی بجائے کبر کے پھل پڑ رہے ہیں اور غرور اور تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں صحیح راہ پر نہیں چل رہا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ یہ ہے بات کہ جتنا جتنا اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے عبادت کا ذوق اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے عبادت گزار تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا تھا، اور ان کی عبادت جہاں جسمانی طور پہ ہوتی تھی فکری طور پر بھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کے خواب ان کی معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنتے تھے، اور اللہ تعالی کی ذات اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ملتی ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی معرفت، اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی انسان کو استسقاء کا مرض ہو جائے اور وہ آدمی پانی کو طلب کرے، پھر پانی پیتے 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 اس دنیا سے گزر جاتا ہے مگر پیاس نہیں بجھتی۔ بس اسی طرح جس کسی کو اللہ کی ذات پاک کی خبر اور اس کی معرفت کا ادراک ہو جاتا ہے، پھر وہ منزلیں طے کرتا ہے اس کی معرفت کی اتنی زیادہ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو اتنی اچھی صورت میں دیکھا کہ اس سے پہلے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ کیا صورت تھی، کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی کون سی تجلیات تھی؟ اس کی سب سے زیادہ حقیقت اسی انسان پر کھلی تھی جس پر اللہ نے خواب کے طرز میں یہ چیز نازل فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا، اللہ وہ اور زیادہ آپ کی بزرگی کا اظہار کریں، وہ اکثر لَكَ تسبیحًا، اور اللہ اس سے زیادہ آپ کی پاکی بیان کریں جو آج وہ کر رہے تھے۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو سمندر کے کنارے کھڑا کر دیں، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے، حقیقت میں تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تو حیرت کے مارے گنگ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے جسے کہتے ہیں سٹی گم ہو گئی، سوچ میں پڑ جاتا ہے اور حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ میں اس کو کیا نام دوں۔ بس اسی طرح جب معرفت کا دروازہ اللہ کی معرفت کا کھلتا ہے انسان پہ تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے اور اس کی زبان دن بدن خاموش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے اب وہ عالم نظر آنے لگتا ہے جس عالم کا کوئی وہم و گمان میں، تصور و خیال میں بھی کبھی نہیں آیا۔ قال فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے فوجود علم کے فما یسألونی، میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، وہ کہتے ہیں یسألونک الجنہ، اللہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو مانگنے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے جنت کو مانگے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ اس دنیا میں بھی خیر خوبی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی خیر خوبی اور بھلائی نصیب فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے ہٹا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ نے اس جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ اپنے انعام اور فضل کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ جنت کوئی افسانے اور ڈرامے کی چیز نہیں، یہ جنت اور جہنم کوئی لطیفوں کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے رہے ہیں، کسی اور کے تو کہنے ہی کیا۔ اس لیے جتنی روایات یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم وہ ایسے ہے اور ایسے ہے، رابعہ بصری باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ میں جنت، ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا، اور انہوں نے کہا یہ لوگوں نے پوچھا کس لیے، تو انہوں نے کہا پانی جہنم پہ ڈال دوں تاکہ وہ بجھ جائے، اور آگ جنت میں ڈال دوں تاکہ جنت جل جائے اور لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں۔ یہ سب چیزیں ان کے غلبہ حال کا نتیجہ ہیں۔ حقیقت میں اعتدال یہی ہے کہ بندہ
بس چپ کر کے اللہ سے جنت مانگتا رہے اور جہنم سے پناہ مانگتا رہے. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اور یہی امت کے لیے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. ہمیں ان کے طریقے کے مقابلے میں کوئی اور طریقے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بھی. اول تو یہ بات ہی کہاں سے ثابت ہوگی کہ رابعہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے کیا تھا؟ اور فرض کر لیں ثابت ہو بھی جائے تو ایک خاتون کے غلبہ حال کی بات امت کے لیے حجت بن جائے گی. ہم وہ تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیات جس میں اللہ نے جنت کو مانگنے کی ترغیب دی ہے ایک طرف رکھ دیں اور محض ایک خاتون ان کی روایت پہ عمل کرنے لگیں. یہ ایسی کچی باتیں یہ کچے صوفی ہی کرتے ہیں، اور یا وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور یا وہ کرتے ہیں جنہیں جنت کی حقیقت کا علم ہی نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، اور وہ کہیں بیان فرما رہے تھے جنت کے متعلق. وہاں سے ایک جاہل صوفی ملنگ گزر ہوا اور کہنے لگا کیا مولوی صاحب جنت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو، چھوڑو اس جنت اور جہنم کے چکر کو، اللہ کو یاد کرو. اور جنت کیا چیز ہے، ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے. ایسی خرافات بکتا رہا. انہوں نے اپنا باز پورا کیا، خاموش ہوئے، تشریف لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد وہی ملنگ آ گیا اور کہنے لگا تنہائی چاہیے. تو حضرت نے باقی لوگوں کو اٹھا دیا اور تنہائی میں کہنے لگا 100 روپے ہوں گے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے پوچھا کیوں، خیریت؟ اس نے کہا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا ابھی تو تم اتنے بے نیاز تھے کہ جنت جیسی چیز تمہارے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی، اور ابھی اس ذلت میں آ گئے ہو کہ 100 روپے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو. بس اب بھی یہی کچھ کر لیتے، اتنا نہیں کر سکے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگو. تو 100 روپے سے بے نیاز نہیں ہو سکے اور جنت سے یہ بے نیاز. اس لیے بھائی طریقہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے رہے کہ پروردگار جنت مانگتا ہوں اور اس کے انعامات، اور آخرت درست ہوگی تو جنت ملے گی نا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیسی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرے دین کی حالت درست کر دے، اور تیرا دین ایسی چیز ہے کہ میرا سلامت رہنا، میری خیریت اور عافیت، اس کا دار و مدار سارے کا سارا تیرا دین ہے. اللہ میرا دین اچھا کر دے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اللہ میری معاش، میرا رزق، میری دولت، کھانا پینا، یہ سب چیزیں اچھی کر دے، یہ دنیا میری اچھی کر دے. الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، جس میں مجھے رہنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے. قبر، حشر، برزخ، سب چیزیں اچھی فرما دے اللہ جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اللہ میری جتنی بھی زندگی ہے اے پروردگار میری زندگی کو دنیا میں خیر، دنیا میں بھلائی، دنیا میں اچھائی میں اضافے کا باعث بنا دے. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اللہ میری موت کو ایسا کر دے کہ جو شر، جو مصیبتیں اور جو تکالیف آنی ہے اللہ وہ موت میری ان سے مجھے محفوظ کر لے. یعنی جس وقت دنیا میں شر اور مصیبتیں اور تکالیف یہ عام ہو جائیں اور مجھے پہنچنی ہو تو اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. کہ دنیا اور آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جمع فرما دی ہیں. کیسی پیاری دعا اللہ سے مانگی. اس لیے دنیا جس میں رہنا ہے اس کے لیے بھی دعا مانگے، آخرت جو اصل گھر ہے اس کے لیے بھی دعا مانگے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جنت مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت مانگتے تھے. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب بات حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھی. ترمذی میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت سی دعائیں آپ بتاتے ہیں جو ہمیں تو یاد نہیں رہتی، تو آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں جو بہت آسان ہو. اب ہم اللہ سے سب دعائیں مانگے تو کیسے مانگیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک دعا سکھا دوں، تمہاری ساری دعائیں اس میں آ جائیں.
الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلہ، کیا میں تمہیں وہ دعا بتا دوں جس میں ساری کی ساری دعائیں آ جاتی ہیں؟ تقول، یہ کہا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ عرض کیا کرو کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر اور بھلائی کی چیز مانگتے ہیں، اس کا سوال کرتے ہیں جو چیز تجھ سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ہم ہر اس برائی، گناہ اور شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، وانت المستعان، اور اللہ آپ واحد ذات ہیں جن سے مدد مانگی جاتی ہے، وعلیک البلاغ، اور اللہ ہم اپنے مقصدوں میں، اپنی زندگی کے مرادوں میں، مقاصد میں پورا اتر آئیں اور وہ مقصد اور مقاصد اور وہ مرادیں پوری ہو جائیں، وعلیک البلاغ، اللہ یہ تیرے ہی کرم پر موقوف ہے، تیری ہی مہربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم کیا اور ہمارے ارادے کیا، ہماری تدبیریں کیا، ہمارے تصورات کیا، بس تیرا کرم ہو تو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ہم نے سوچا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کسی مقصد کے لیے حرکت کرنا، نیکی کو حاصل کرنے کے لیے گناہ سے بچنے کی طاقت، یہ بس اللہ آپ ہی کی توفیق سے مل سکتی۔ دیکھا آپ نے کیسی جامع دعا سکھا دی، اللہم انا نسألک من خیر، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا اور ان کے مخدوم ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے کہ اللہ سے جنت، آخرت کی چیزیں مانگ رہے، اس لیے یہ جنت کا مانگنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، کیونکہ جنت جگہ ہے، مقام ہے، اللہ نے ایک شہر بسایا ہے، ایک ملک بسایا ہے، ایک دنیا آباد کی ہے، اور بتایا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو کسی سے کوئی کام ہی نہیں پڑے گا، کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، اور ایسی دنیا ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی، جو چاہے گا کرتا رہے گا، چھوٹی سی خدائی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دیں گے کہ جو چاہو کرو، اور جو اپنی تجلیات انسانوں پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی انسانوں پر ایسی پڑے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لوگ سجدہ کریں گے پھر اللہ کو، اور ایک پورا زمانہ، بہت بڑی مدت، یعنی اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کروڑوں سال گزر جائیں گے لوگوں پر، اور اللہ کے اس دیدار کا، اس تجلی کا اتنا لطف ہوگا کہ لوگ اسی میں مست ہو جائیں گے۔ کیا ٹھکانہ ہے ایسی جنت کا جہاں پر پروردگار کی طرف سے صبح و شام فرشتے آئیں اور سلام کریں اور لوگ بیٹھے ہوں، اور کیا ٹھکانہ ہے اس جگہ کا جہاں کوئی حسد نہیں ہے، جہاں کوئی غیبت نہیں ہے، جہاں چغلی نہیں ہے، جہاں کوئی خوف نہیں ہے، جہاں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، اور حال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضرورت پڑے اور انسان کے لیے اس سے زیادہ وافر مقدار میں، حتیٰ کہ ضرورت سے بڑھ کر آسائش کے درجے میں اور آرام کے درجے کی ساری کائنات اس کے سامنے نہ۔ قال یقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهَلْ رَأَوْهَا، جنت جو مانگتے ہیں تو انہوں نے دیکھی ہے، قال یقولون، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ لا واللہ یا رب ما رأوها، پروردگار انہوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انہم رأوها، اگر وہ دیکھ لیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں لو انہم رأوها كانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا وعاظم فیہا رغبتا، اللہ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو یا دیکھ لیں جنت کو تو ان کی حرص اور بڑھ جائے، اور زیادہ تو اس سے دعا مانگنے لگ جائیں، اور اللہ بڑی رغبت کا اظہار کریں اس میں۔ اے پروردگار انہوں نے تو ابھی دیکھی نہیں، قرآن کریم میں اسی لیے آیا ہے ایسی چیز، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت ایسی چیز ہے کہ کسی کان نے اس کے متعلق نہیں سنا، اور کوئی آنکھ سے دیکھ نہیں سکی، اور کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں گزر سکا کہ وہاں کیا کیا چیزیں۔ ہم جو کچھ یہاں دیکھتے ہیں
یہ بظاہر ایک صورت ہے اور جنت میں ان چیزوں کی حقیقت ہے. مثلا یہاں پر ہم آم دیکھتے ہیں، جنت میں بھی آم ہوگا، لیکن اس آم کے پھل کو اور اس آم کو آپس میں کیا مناسبت ہے اور کیا اس کے اثرات ہیں، انسان صرف ناموں سے ہی پہچانتا ہے. باقی جو چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں اس کا حقیقی ادراک تو اسی وقت ہوگا جب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد یہ امت جنت میں پہنچ جائے گی. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَعَظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، اللہ کی رغبت اور بڑھ جائے. ایسے لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ تم لوگ بخشے ہوئے ہو، اور بار بار بشارت دی، وہ بھی اللہ کے حضور میں اسی جنت کی طلب رکھتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرتے رہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. وہ ایسی چیز ہے جو حقیقت میں پناہ مانگنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو رات بھر سجدہ کرتے رہتے ہیں، سجدے میں رات گزار دیتے ہیں، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے رات گزار دیتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم سے بچا لے، ان عذابها کان غراما. اللہ وہ جہنم، اللہ وہ تو ایسے ہے جسے تاوان پڑ جائے، جیسے چٹی ادا کرنی پڑ جائے. پروردگار وہ جہنم تو اتنی بری چیز ہے، اللہ اس سے بچاؤ اور اس سے محفوظ رکھے. اور جہنم ہے بھی واقعی ایسی. عالم غیب کو اللہ نے کھول دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی برکتیں تھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی اور شدید آواز تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنتے ہو یہ آسمان سے جو آواز آئی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا 70 برس پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آج جا کر وہ اس کی تہہ میں ٹکرایا ہے اور یہ اس کی آواز سنی. صحابہ رضی اللہ عنہ صحیح فطرت پہ قائم تھے نا، اس لیے ان کے کان کھلے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، ان کی برکتیں ایسی تھیں کہ حقیقتاً لوگوں کو عالم غیب کا کبھی کبھی مشاہدہ ہوتا تھا. اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب کھانا لایا جاتا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح جو تھی یہ سنتے رہتے تھے، یعنی کوئی بات ہی نہیں، کھانا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا ہم اسے سنتے رہتے تھے. دوسری روایت میں آیا ہے جہنم کے متعلق کہ فرشتے عرض کرتے ہیں یستجیرونک، اور اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں. قال مما یستجیروننی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، مجھ سے کس چیز کی پناہ چاہیے؟ قالوا من نارک، کہتے ہیں یہ تیری آگ ہے نا، اللہ اس سے پناہ چاہتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو حقیقت میں پناہ مانگنے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں جس میں پناہ کی باتیں آئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اعمال پر کہا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں گے، لوگ واقعی جہنم میں جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات ہے یا فلاسفہ کی طرح ولیعذ باللہ فارابی اور ان لوگوں کا جو نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ کرنا کرانا قیامت میں ہے نہیں، بس یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ دنیا میں ذرا انتظامات درست رہیں، باقی جہنم میں کوئی نہیں جائے گا. یہ تو پتہ چلے گا جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور حق تعالی شانہ سے وہاں پہنچ کر ملاقات ہوگی، اور دنیا میں جو ظلم مچا رکھا تھا اس دن اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ظلم، یہ قبر کا اندھیرا ہے، مت کرے بچے، اپنی قبر کو خراب نہ کرے. قبر کا اندھیرا اور قبر کی گرمی ہے یہ ظلم، اور جو لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، تم میں سے جو آدمی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، فلیتعوذ باللہ من اربع، اسے چاہیے کہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے، آخری تشہد ہے نا یہ، درمیان والا نہیں، آخری،
ارشاد فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، یہ ہے وہ چیز، ومن عذاب القبر، اور اللہ سے پناہ مانگنا قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیاء والممات، اور زندگی اور موت دونوں کی آزمائش سے، امتحانات سے، ومن شر المسیح الدجال، اور اللہ کی پناہ مانگنا دجال سے۔ ایک روایت میں یہ فرمایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا بھی سکھا دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ سلام کرنے سے پہلے دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور اللہ قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ الدجال، اور اللہ دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، اور اللہ زندگی میں اور موت میں جو امتحانات ہیں اے پروردگار ان سب چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز کے آخر پہ اہتمام سے یہ دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک آدمی نماز مکمل کر رہا تھا، تشہد میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ، اے اللہ الاحد الصمد جو اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے، الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان تغفر لی ذنوبی، ایسی ذات ہے جس کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کے والدین میں ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، اللہ آپ بخشنے والے ہیں، آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لہ، بلا شبہ یہ آدمی بخشا گیا، قد غفر لہ یہ آدمی بخشا گیا، قد غفر لہ 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ تو بس کوئی بخشا گیا۔ ایسے دعائیں مانگتے تھے بخشش کے لیے، ایسے دعائیں مانگتے تھے جہنم سے پناہ کے لیے، اور غیر سنجیدہ ہونے کی حد ہے کہ کوئی آدمی جنت اور جہنم کے لطیفے بنانے لگے، یہ بڑی غیر سنجیدہ حرکتیں ہیں، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے نا کہ یہ چیزیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ ظلم لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور یہ لوگوں کے حقوق ضائع کرنا یہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ مت کسی پہ ظلم کرے، لوگوں کے حقوق پورے کرے، اولاد کو چاہیے والدین کے حقوق پورے کریں، والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جو چیز اپنی بیٹی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد اس کے سسرال میں اس کی راحت کے لیے ہونی چاہیے، اپنے گھر میں وہی چیز راحت کی اپنی بہو کے لیے بھی پیدا کریں۔ کیوں آخر اپنی بیٹی اور بہو میں فرق کریں؟ اور بہو جو رویہ اپنے والدین کے ساتھ محبت اور تعلق کا رکھتی تھی اور خدمت کا، سسرال میں پہنچ کے چاہیے کہ یہاں بھی وہ عزت اور محبت کا رویہ اپنے سسرال والوں سے رکھے، اپنے بھائیوں کی عزت جیسے وہ کرتی تھی اپنے گھر میں، یہاں آ کے اپنے دیوروں کی عزت وہ ویسے ہی کرے، اور جس طرح اس کی اپنی حقیقی بہنیں تھی یہاں آ کے اس کی نندیں اس کی بہنوں ہی کی طرح۔ خاندانوں کے معاملات کوئی سیاست نہیں ہے۔ جب سیاسی لوگ آپس میں ملتے ہیں، 2 ملکوں میں مذاکرات ہوتے ہیں، تو وہاں کا اصول تو یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، کچھ تم چھوڑ دو کچھ ہم چھوڑ دیں، کچھ تم رعایت کرو کچھ ہم کریں۔ اور خاندانی معاملوں میں یہ اصول نہیں چلا کرتے۔ خاندان کے معاملات جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں ایک آدمی کو مکمل طور پہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا پڑتا ہے۔ 1% بھی غلطی ہو تو مان لیجیے 99% آپ کی نہیں، 100% میری ہی غلطی تھی، چھوڑے اور جھگڑے کو ختم کرے۔ ایسے نہ ہو کہ قبر میں تاریکی ہو جائے اور اس دن وہاں کوئی روشنی دینے والا نہیں ہے، اور ایسے نہ ہو کہ یہ ظلم قیامت میں سامنے آ جائے اور آدمی کو پکڑ کے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے، پھر کون ہوگا جو اس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اور کہا کہ حل راؤہا، انہوں نے دیکھی ہے جہنم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لا واللہ یا رب ما راؤہا، اللہ آپ کی قسم انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو راؤہا، اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کانوا اشد منہا فرارا، اللہ وہ بہت زیادہ اس سے بھاگیں، واشد لہا مخافتا، پر پروردگار بہت زیادہ خوف کھا جائیں، ڈر جائیں اس جہنم کو دیکھ کے، اللہ بھاگیں فرار ہو جائیں کہ کسی طرح اس سے پناہ ملے۔ یہ جہنم بھر دیں گے وہ سارے لوگ جو اپنی اولادوں کے حقوق تلف کیے ہوئے ہیں۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے
کہ شادی ایسی جگہ کرے لڑکی اور لڑکا جہاں اسے پتا ہو کہ میری اولاد کل کو ہوگی تو تربیت ٹھیک ہو. لڑکیاں رشتوں کے لیے، شادیوں کے لیے ایسے لڑکوں کا انتخاب کر رہی ہیں جو انٹرنیٹ پہ اشتہارات آ رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو میرا ہونے والا شوہر ہے اس کی کسی نے تربیت بھی کی ہے یا نہیں. ڈھنگ سے کھانا نہیں آتا اور بولنا نہیں آتا، لیکن چونکہ خوبصورت اور وجیح ہے لہذا وہ آسمان سے اترا ہوا دیکھتا ہے. اور یہی حال دوسری طرف کا بھی ہے کہ محبت کے پھندے میں گرفتار ہو گئے اور ایسی گرفتاری ہے کہ اب اس سے جان نہیں چھٹ رہی اور اس لڑکی کو سلیقے سے بات کرنا نہیں آتی اور نماز جیسی بنیادی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ اس کی آئندہ اولاد کی ماں بنے گی تو کیا نسل ہوگی اور کیا تربیت ہوگی، اس کو نہیں سوچتے. اور اپنے گھر میں جو کچھ ہونا ہے اور آئندہ نسل نے کیا سیکھنا ہے اور ہم نے انہیں کیا بنانا ہے اس کو نہیں سوچتے. اور ان میں سے شاید 1% بھی ایسے نہیں ہوں گے جن سے آپ بحث کر لیں کہ دنیا میں یہودی کیا کر رہے ہیں، امریکہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو یہ نئے سے نئے شگوفے کی باتیں نہ کریں. یہ سب انٹرنیشنل پولیٹیشین. اور اپنے معیار اور انتخاب کو دیکھو تو اتنے بے فکرے ہیں کہ یہ محبت ہے، اور محبت یہ چیزیں وہ بڑی اچھی بات کہی صوفی غلام مصطفیٰ توسل نے، خدا اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، بڑی حقیقت پہ مبنی بات کہی کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. تو یہ اولادوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، وہ کیا اس پہ معاف کر دے گا کہ چونکہ تم بچے تھے، ابھی 24-25 سال تو تمہاری عمر تھی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کا، لہٰذا تمہاری معافی؟ ایسے نہیں ہے بھائی. غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ، اور ہمیشہ دوسروں کے محاسبے سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور دوسروں کی تخریب اور تباہی کی فکر سے زیادہ اپنی تعمیر کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. اشد لہا مخافۃ، اللہ اگر اس جہنم کو دیکھ لیتے تو یہ لوگ اور زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے. زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا تھا اور عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ ہی تھا، نماز پڑھی گھر گیا، فجر کے وقت آیا تو اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. ہم بڑے حیران ہوئے تو نمازیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا رات تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کچھ نہ پوچھو، رات میں نے خواب میں جہنم دیکھ لی اور اس کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. اشد لہا مخافۃ، ایسی ڈرنے کی چیز ہے یہ جہنم، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تماشے نہیں ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے اور کوئی آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا تو منع فرماتے تھے کہ میں نے جہنم میں ایسے دیکھا ہے، ایسے نہ کرو. ایک آدمی کو دیکھا وہ بالکل اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، یعنی پیٹ، رانے، پاؤں سب چپکے ہوئے تھے، کروٹ پہ نہیں، بالکل اوندھے منہ الٹا لیٹا ہوا تھا جسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا، آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں لوگوں کو ایسے دیکھا تھا، ایسے نہ دیکھو. شریعت نے کون سی چیز لوگوں کو نہیں سکھائی؟ اپنے گھر میں ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے، اور ایسے بدقسمت ہیں کہ ادھر سے اندھے ہیں اور دروازے سے باہر جا کر کشکول پکڑ کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ ہم کیسے لیٹیں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں. اور یہ نہیں اندازہ کہ اندھوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں امت میں گھر چھوڑ کر گئے تھے اور امت کو نصیحت کی تھی کہ ایسے کرنا. چلنے کے انداز دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسے نہ چلے کہ اس کے پاؤں کی، اس کے جوتوں کی گھسٹ سے آواز زمین میں پیدا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی عادت، کمرے سے نکلیں اور جوتے گھسیٹتے ہوئے زمین پہ چل رہے ہیں، دیر تک آواز آتی رہتی ہے. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا پورا پاؤں اٹھا کر چلو. اب اس حدیث کو سن لیں اور پھر غور کرتے رہیے، خاموشی سے کسی سے کچھ نہ کہیے اور خاموشی سے غور کیجئے. سب سے پہلے یہ کہ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے گھر میں کتنا عمل ہوتا ہے. خواتین اس پہ عمل نہیں کرتی، جوتے کی سیٹی بھی چلی جائیں گی اور پاؤں اٹھا کر پورا نہیں رکھنا. اگر بچپن میں یہ تربیت ہوتی اور باپ نے
شادی کے بعد 27 28 30 برس کی عمر میں یہ حدیث سنی بھی ہوتی نا تو بچے کو چلنا سکھاتا کہ میرے بچے ایسے نہیں چلتے، پورا پاؤں اٹھا کے چلیے، زمین پہ جوتا نہیں گھسٹنا چاہیے. لیکن یہ باتیں تو آتی ہیں جب باپ کی بھی تربیت ہو اور ماں کی بھی ہو، اور وہ کون کرے؟ وہ آج کل پیر و مرشد کر رہے ہیں. ٹی وی ہے، ڈش ہے، اینٹینا ہے، ترقی ہو رہی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے ماڈرن اسلام، یہ اپنی تعمیر کا حال ہے بھائی. سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ہم اپنی نسلوں کو کیا دیں گے. قال فیقول، اللہ تعالیٰ ان سارے سوالات کے بعد فرماتے ہیں فرشتوں سے. کیا سوالات تھے؟ پہلا سوال تو یہ تھا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں تیری تسبیح، حمد، ثنا یہ بیان کر رہے تھے. دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں دیکھا. تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اور زیادہ آپ کی عبادت کرتے. چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں جنت. کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ دیکھ لیتے تو زیادہ طلب رکھتے. جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے. جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر خدایا اس سے بہت بھاگنے والے ہوتے. یہ 9 سوالات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھے اور فرشتوں نے اس کے جوابات دیے. اور اللہ تعالیٰ ان 9 سوالات کے بعد ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ کانوا اشد منہا حربا واشد منہا تعوذا وخوفا. اللہ اس جہنم کو اگر دیکھ لیتے تو پھر سے پناہ مانگتے. اور سہیل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، اللہ اس سے غفار کرتے، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ عمل میں قیامت میں سب سے زیادہ معافی کو پائے. اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی معافی مانگتا رہتا ہے ایک ہی گناہ کو 70 مرتبہ بھی دن میں کر لے تو بھی اس پر عذاب نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے. اس لیے جو کرنے کے کام ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام کے بعد بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہے. بھائی بس اللہ سے مغفرت کی درخواست پیش کرتا رہے، گناہ ہی پہ نہیں، اس پہ تو معافی مانگنی ہے. نیکی پہ بھی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ یہ نیکی میری، یہ کہنے کو نیکی ہے لیکن پتہ نہیں نیت کیا تھی، اور پروردگار پتہ نہیں تیرے ہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر اللہ قبول ہو بھی گئی تو یہ تیرا فضل ہے. میری عبادت، میری نماز، میرے روزے، اللہ کوئی چیز اس قابل نہیں تھی کہ تیرے جیسے شہنشاہ کی خدمت میں یہ گھٹیا چیز پیش کرتا. جب تک آدمی اپنی عبادت کو بھی استغفار کے قابل نہ سمجھے تب تک وہاں سے قبولیت کے دروازے نہیں کھلتے. گناہ پہ تو معافی مانگنی ہے، نیکی کر کے بھی یہی سمجھتا رہے کہ اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اے پروردگار تیرے حضور میں یہ چیز پیش کرنے کے قابل نہیں. آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہونا تو آپ وقت یاد کیجئے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے تحفہ خریدنے نکلتا ہے اور مارکیٹ میں اچھی سے اچھی چیز پسند نہیں آتی اور آخر کہیں کوئی چیز مناسب ملے تو لے جاتا ہے. اور محبت اگر حقیقی ہو تو پیش کرتے ہوئے شرماتی ہے اور کہتا ہے اس سے بہتر چیز ملی نہیں یا میرے پاس گنجائش نہیں تھی. کیا کرتا جی چاہتا تھا اس سے بھی اچھی چیز آپ کو لا کے دیتا. ماں باپ کے لیے امریکہ، انگلینڈ، یورپ کہاں سے تحفے لاتا ہے اور کہتا ہے اس سے اچھی چیز نہیں مل سکی، لیکن ماں جی چاہتا تھا اس سے بھی اچھی چیز ملتی تو آپ کے لیے لے کے آتا. اللہ سے ایسی محبت جن لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے جہاں اپنی عبادت پیش کرتے ہیں اور پھر بھی استغفار کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہماری تلاوت، یہ حج، یہ نماز، یہ روزے اور یہ نیکیاں آپ کے شایع نشان نہیں تھیں، اور یہ جو کچھ کرتا ہوں اپنے جسم اور اپنی جان کو بچانے کے لیے کرتا ہوں، تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے کرتا ہوں، اگر نہ تیری خالص عبادت تو میں کہاں اور تیری عبادت کہاں. رشتوں نے عرض کیا اللہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے اور استغفار کرتے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ کہتے ہو 9 سوالات ہو گئے. تو آگے اس روایت میں آیا سہیل رحمۃ اللہ علیہ کی اور صحیح بخاری کی روایت پہلے دیکھ لیجئے
یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرے فرشتوں، میرے بندے ذکر کر رہے تھے، یہ چیز مانگ رہے تھے، اس سے پناہ چاہ رہے تھے، یہ بات تھی، فَأُشْهِدُكُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کیا، ان سب کی بخشش ہے۔ سہیل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد غفرت لہم، میرے فرشتوں میں نے ان کو معاف کیا، وَآتَيْتُهُم مَّا سَأَلُوا، جو چیز مجھ سے مانگتے ہیں ہم نے ہر چیز انہیں دے دی، جنت بھی دے دی اور جہنم سے پناہ بھی دے دی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے ڈھانپ لیا میرے ان بندوں کو جو مجھ سے پناہ مانگ رہے تھے کہ جہنم میں نہ پھینکوں، اور جو مجھ سے طلب کر رہے تھے کہ جنت میں لے جاؤں، اور جو مجھے یاد کر رہے تھے میری عظمت اور میری رفعت اور میری بلندی کے ترانے پڑھ رہے تھے، اور جو لوگ میری حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے انہیں میری رحمت نے ڈھانپ لیا ہے، تم گواہ رہنا ہم نے سب کو معاف کیا، ہم نے سب کو بخش دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمت کے باوجود بہرحال بشر تھے، انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ہانی رضی اللہ عنہا ملنے آئیں، اور صحیح بخاری میں آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے اور کپڑے پہنے اور پوچھا کہ کون ہے، کہ کون بول رہی ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ام ہانی آئی ہیں، اور اسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تو نند ہوئی نا، کیونکہ ام ہانی بہن تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے دیور کے قتل کا حکم دیا ہے فتح مکہ میں، اور آئی تھا ان علی جن، اور یہ علی رضی اللہ عنہ بھائی میرے کو دیکھیں تلوار لے کے پھر رہا ہے، اس کو ڈھونڈ لیا ہے، اور میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے کہ کہیں میرا بھائی میرے دیور کو مار نہ دے، تو میں نے اسے پناہ دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے علی کو روکا ہے، میں نے کہا میں پوچھ تو آؤں کہ حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزنا من اجرتی ام ہانی، جسے تو نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، جسے تو نے معاف کیا اسے ہم نے بھی معاف کیا۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کا پرتو ہے اس زمین میں، اور جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ اس ہستی کا حال ہے باوجود ان تمام نوازشات کے بہرحال انسان ہے، اور اللہ تو اللہ ہے، اس کی رحمت کتنی بڑی ہوگی۔ تو یقول اللہ کہتے ہیں اشہدکم، فرشتوں اس پہ گواہی دینا، قسم کھاؤ اس بات کی، انی قد غفرت لہم، ہم نے ان ذکر کرنے والوں کو معاف کیا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اتنی بڑی چیز ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے ملک من ملائکۃ، یہاں بخاری رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ فلان لیس منہم، عرض کرتا ہے کہ اللہ فلاں آدمی ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، وہ تو اس لیے آیا تھا کہ اپنی کوئی ضرورت پیش آ گئی تھی، کسی سے ملنے آ گیا تھا، دیکھا کہ سب ذکر کر رہے ہیں تو بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں تو میں مل لوں، یہ تو کسی وجہ سے اور وجہ سے آیا تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فرشتے رپورٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب فیہم فلان، پروردگار ان میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے، عبدن، بندہ ہے، خطا ہے، بندہ کیا ہے؟ گناہ ہے، سر سے پاؤں تک گناہ گار ہے، انما مرہ، وہ تو گزر رہا تھا، فجلس معہم، وہ تو ویسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اللہ اور فرشتوں نے یہ نہیں کہا وہ گناہ گار ہے، فرشتوں نے بھی مبالغہ سے پورے کام لیا، یعنی سچائی کے ساتھ انہوں نے کہا خطا ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں میں پڑا ہوا ہے، گزر رہا تھا بیٹھ گیا۔ تو فرشتوں کی اس سچی صحیح امر واقعہ کے مطابق رپورٹ ہو گئی، تو ضرورت تھی اسے، تو وہ کوئی ذاکرین میں تھوڑا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے خوش قسمت ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہم نے اسے بھی محروم نہیں کیا۔ کوئی ٹھکانہ ہے اس کی رحمت کا، اور کوئی ٹھکانہ ہے اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانے کا، اور کوئی حد ہے کہ جو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بخش دیے جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ہمارے وہ بندے جو اچھے ہیں، مومن ہیں، اور ان کے آباء و اجداد، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے دوست،
زوج کا ایک مطلب یہ بھی وہاں لیا گیا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، کیونکہ آخر ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کیا خوب بات لکھی ہے، غالباً ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کی ہے یا ایک اور بزرگ ان کی ہے، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رجسٹر پہ لکھ رہا تھا، یورپ میں ایک انگریز پوئٹ ہیں، انہوں نے اسے پوئٹری میں بھی لکھا ہے، خیر حوالہ پھر صحیح، اس نے اس کی نظم بھی لکھی ہے۔ ابو ادم تھے رحمت اللہ علیہ، تو فرشتے کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا نام بھی لکھ لو۔ اس نے کہا تم اللہ کے دوست ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کا دوست تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کے دوستوں کا دوست ہوں۔ بس فرشتے نے نہیں لکھا۔ اگلے دن پھر انہوں نے خواب میں دیکھا، وہی فرشتہ تھا، اور اس فرشتے نے ان کو دکھایا اور کہا یہ دیکھ لو تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا کہ تم نے ہمارے دوستوں کا نام لکھا اور ہمارے دوستوں کے دوست کو چھوڑ دیا، یہ ہماری رحمت ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے ہمیں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کا نام سب سے اوپر لکھو۔ یہ بات ہے یہاں کہ ارشاد فرمایا کہ اچھا وہ ایسے ہی آیا ہوگا، ٹھیک ہے تمہاری رپورٹ بھی ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ، ہم نے اس کو بھی معاف کیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کا اثر۔ دوسری جگہ ایک اور روایت میں آتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور تو خدا کی رحمت کچھ دیر کے لیے اٹھتی ہے، فرشتے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار ان میں فلاں آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ تو بڑا گناہ گار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے فرشتے خود بھی اجتہاد کرتے ہیں، اور بھی بہت سے دلائل ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے یہ اجتہاد فرشتوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میری رحمت برساتے رہو۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے ہم اپنی رحمت سے اسے بھی محروم نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا، یہ سب کی سب چیزیں کتنی اہم ہیں، دعا کتنی اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا فرماتے تھے، اللہ کے سامنے بار بار اپنی حاجات اپنی ضروریات عرض کرتے تھے۔ اب افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی نمازوں میں یہ دعائیں چھوڑی دی۔ یہ صحیح ہے کہ نماز جب امام پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، تاکہ لوگ بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کام ہے، ان کے لیے بوجھ نہ بنے، لیکن کیا اپنی نماز بھی ایسے ہی پڑھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امامت کراؤ تو ہلکی امامت کراؤ۔ تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بہت سے ہوتے ہیں جن کے کام کاج ہوتے ہیں، اور تم میں سے جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو پھر اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جیسے بھی پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی طویل روایت ابو داؤد میں آئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے ذکر کا طریقہ، اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ سے نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ قریب یا تو قیام میں ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم نہیں جانتے، تم میں سے جب کوئی سجدہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے پروردگار کے کان میں بات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ کبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، پھر عرض کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے ان آسمانوں کو اس زمین کو بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، حنیفاً سب سے یکسو ہو کر اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، مسلمہ میں مسلمان ہوں، تجھے ماننے والا ہوں، فما انا من المشرکین، اور اے میرے پروردگار میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہوں ان صلاتی بلا شک و شبہ میرے رب یہ میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں و محیایا میری زندگی
ومماتی، اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ آپ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں پھر گواہی دیتا ہوں لا شریک اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اللہ آپ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے، یعنی کتاب میں، قرآن میں انہی چیزوں کا آپ نے کہا ہے نا، میں اس کے اقرار کے لیے حاضر ہوں، وانا اول المسلمین، اور اللہ میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کا فرما بردار ہوں۔ یعنی تو جب فہرست مرتب کرے اپنے فرما برداروں کی تو اول نمبر کا فرما بردار مجھے لکھ لے۔ میرے پروردگار میں ایسا تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے ہوں، معافی چاہیے، پہلے درجے کے لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہم انت الملک، اللہ آپ بادشاہ ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انت ربی، پروردگار آپ میرے مالک، آپ میرے رب، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی، میں نے بڑا ظلم کیا ہے اپنی جان پہ، واعترفت بذنبی، اور اللہ اس لیے حاضر ہوں کہ اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ واغفر لی، مجھے معاف فرما دیں، ذنوبی جمیعاً، واغفر لی ذنوبی جمیعاً، میرے ساری خطاؤں سے آج درگزر کرنے کا فیصلہ ہی فرما دیں، آج میں سب کچھ دھو دیں۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کون ہے جس سے معافی مانگی جائے۔ واہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ میرے اخلاق کو ٹھیک کر دے، میرا غصہ، جنس، عقل، ان سب میں جو فساد مچ گیا ہے اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ لا یہدی لاحسنھا الا انت، اور اللہ آپ کے علاوہ میرے جیسے بد اخلاق کو کون ٹھیک کر سکتا ہے۔ واصرف عنی سیئہا، اور اللہ مجھ میں جو گناہ ہیں، جو برائیاں میری سرشت میں گویا کہ شامل ہو گئی ہیں، پروردگار تو نے صاف بھیجا تھا، میں نے اپنی فطرت میں ان گناہوں کو شامل کر لیا ہے، اللہ ان سے درگزر کر دے، ان برائیوں کو ٹھیک کر دے۔ لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور اللہ آپ کے علاوہ مجھے کون ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ لبیک، میں حاضر ہوں، وسعدیک، اور تیرے سامنے حاضر ہوں نیکی خوبی کے ساتھ، والخیر کلہ فی یدیک، اور اللہ سارے جہان کا خیر، بلائیاں، اچھائیاں یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے دست مبارک میں ہے، تیرے دونوں ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے۔ والشر لیس الیک، میں یہ نہیں کہتا کہ شر تیری طرف سے ہے۔ وانا بک، اللہ میں آپ ہی کے لیے ہوں، والیک، اور اللہ آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ تبارکتا، تیری ذات بڑی برکت والی ہے، وتعالیت، اور اللہ آپ بہت بلند ہیں۔ استغفرک واتوب الیک، میں پھر معافی مانگتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ دیکھیے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ میں بندگی، ابدیت ٹپک رہی۔ ہم تو جلدی جلدی سبحانک اللہم و بحمدک کا پتہ بھی نہیں چلتا اور رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب رکوع میں جاتے تھے تو عرض کرتے تھے اللہم لک رکعت، اللہ آپ کے لیے رکوع کیا ہے، وبک آمنت، اللہ آپ کے ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت، اور اللہ آپ کے سامنے ہوں، آپ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظامی وعصبی، میری سماعت، میرے کان، میری بصارت یعنی دیکھنا، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرے پٹھے، گوشت، سب کا سب خدایا اس رکوع میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جب سر اٹھاتے تھے تو عرض کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس نے، اللہ نے جس بندے نے اس کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، ملء السماوات، اللہ آسمان بھر جائیں میں اتنی تعریف کرتا ہوں، والارض، زمین بھر جائے، وملء ما بینہما، اور اللہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلے اور خلائیں یہ بھر جائیں، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی جگہ ہے تو خدایا وہ بھی تیری حمد و ثنا سے بھر جائے، میں اللہ تیری حمد کرتا ہوں۔ جب سجدہ کرتے تھے تو عرض کرتے تھے اللہم لک سجدت، اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اللہ آپ پر ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت، اللہ آپ کے لیے سرنڈر کر گیا ہوں، سر آپ کے پاؤں میں رکھ دیا، سجدہ وجہی للذی، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس ذات نے میرا چہرہ پیدا کیا، وصورہ، میری شکل صورت بنائی، فاحسن صورتہ، اور اللہ نے میری شکل بہت سے اچھی بنا دی، وہ شقت و بصرہ، اور جس نے پھر میرے چہرے میں کان اور آنکھیں رکھی، وتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی اچھا برکت والا ہے میرا پروردگار جو ایسی اچھی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے،
اسے کرنا چاہیے، اللہ سے ایسے بات کرنی چاہیے، ایسے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ان برکتوں اور ان بشارتوں کو پا سکے جو صحیح بخاری کی اس